آپ نے سوال کیا امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور جب بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو لوگ ایک مناظرے کا ایک وہ بنا لیتے ہیں، موضوع بنا لیتے ہیں، اس پہ جناب ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو اس طرح کے موضوعات میں بہت دلچسپی بھی ہے کہ کوئی اس طرح کا چٹخارے دار موضوع ہو جس میں آدمی کسی کو کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے. اس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے. اور امت مسلمہ کے آج کے جو مسائل ہیں، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمارا ملک گھرا ہوا ہے، جو ہمارے مسائل ہیں اس کی طرف نظر ہی نہیں جاتی. یہ وہ مسائل ہیں جن کے اندر اختلاف ابھی سے نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو بھائی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق جب فقہ حنفی کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب دیکھیں حدیث کی بات نہیں کرتے، فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں. بھائی فقہ حنفی کوئی کسی کی کوئی من گھڑت کوئی دین نہیں ہے. فقہ حنفی، فقہ حنفی اسی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، چاہے وہ فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، در حقیقت وہ بھی فقہا کے طرز استدلال کے مطابق حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے فقہ حنفی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی قرآن کی آیت ہے، اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، اس سے حدیث سے استدلال کر کے، قرآن سے استدلال کر کے ہر فقیہ کا، ہر امام کا طرز استدلال وہ مختلف ہوتا ہے، اس کے اصول الگ ہوتے ہیں، اس کے قواعد الگ ہوتے ہیں. تو فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، نہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ وہ کوئی دوسری سورت پڑھے گا. اور امام کی جو قرات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہوتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی؟ اس میں دو اقوال مفسرین کے، ایک یہ کہ خطبے کے موقع پر خاموش رہنے کا اور سننے کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز کے موقع پر تلاوت سننے کا اور خاموش رہنے کا حکم ہے. تو جن احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جو حضرات یہ فرماتے ہیں، تو اس کا مقصد، ان احادیث کا محمل فقہائے حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی شخص امام ہو اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. جب کوئی شخص منفرد ہو، منفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص مسبوق ہے کہ اس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. یہ حکم مقتدی کے لیے نہیں. مقتدی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مقتدی کے حوالے سے دوسری جو احادیث موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے امام جیسا کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جانے کے بعد اگر کوئی امام کے ساتھ آ کے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو رکوع میں شامل ہونے کا مطلب اس کو رکعت مل گئی، حالانکہ اس نے امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں کی. اس لیے مقتدی کے احکام الگ ہیں، منفرد اور امام کے احکام الگ ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے کوئی قرات نہیں کرنی. باقی جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں قرات کرنی چاہیے، ہمارا ان سے کوئی پھڈا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کو یعنی جھگڑے کا، پھڈے کا، اختلافات کو بڑھانے کا ذریعہ کم از کم اللہ کے واسطے نہ بنائیں. سب کے پاس دلائل ہیں. اگر دلیل کی بات ہے، اس پر کئی دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس پر بڑے بڑے مناظرے ہو چکے ہیں، بہت بحث مباحثے ہو چکے ہیں. تو اس پر دلائل نہیں، دلائل کے انبار ہیں. تو لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کے موضوعات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں، بہت زیادہ لوگوں کے اندر اس کو زیر بحث لے کر آئیں. تو کسی کو اگر لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں پڑھتا امام کے پیچھے، میں نے قرات کرنی ہے اور مجھے ان کا مسلک اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ اس مسئلے میں اگر ان کو فالو کر رہے ہیں پھر سارے مسائل میں فالو کریں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ایک مسئلے میں آپ اس کو فالو کریں، ایک میں اس کو فالو کریں، ایک اس میں اس کو فالو کریں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ہم حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں، وہ حدیث کو آپ فالو نہیں کر رہے ہوتے، آپ اسی مسلک کے کسی امام کو، مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو حدیث آتی ہے، قرآن کا ترجمہ آتا ہے. جب نہیں آتا تو آپ تو نہیں سمجھ رہے نا، وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ اسی کے مسئلے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزوں میں چلیں، یہ 1-2 مسائل کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا. زندگی کے اور جو 20 مسائل ہیں، جب آپ ان سے پوچھنے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی حدیث تو آپ کے سامنے پڑھ کے نہیں سناتے. تو اس لیے اس طرح کے موضوعات میں اس طرح کی چھیڑ چھاڑ بہرحال مناسب نہیں ہے.